مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو اس وقت اپنے ٹی وی کی سکرین کے آگے بیٹھے ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اور خداوند یسوع کے ان کلمات کو سن رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ وہ برکت پا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو جو اس وقت ٹی وی سکرین کے آگے بیٹھے ہیں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 کلموں کو جو خداوند یسوع المسیح کے منہ سے صلیب پر نکلے اور بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کے لوگوں نے ان کلمات کو پیش کیا، اور میں خدا کے خادم عالی جناب گلزار آسم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور 5واں کلمہ میرے سپرد کیا تاکہ میں آپ سب کے سامنے شیئر کر سکوں۔ تو آئیں ذرا اپنے بائبل مقدس کو کھولیے اور میرے ساتھ نکالیے ذرا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اور اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرے چرنوں میں جھک جاتے ہیں اور خداوند منت کی دعا کرتے ہیں، اس بہت بڑے بھید کو جاننے کے لیے ہمیں تیار کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے اس حصہ کو، اس کلمے کو جو تیرے بیٹے یسوع کے منہ سے نکلا کہ میں پیاسا ہوں، اس کو سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ تیرا بیٹا کس بات کی پیاس رکھتا ہے۔ ہمیں سمجھ دے، عقل اور دانائی عطا کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ میرے عزیزو، کلام کا یہ حصہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یسوع مسیح کے 5ویں کلمے کو ظاہر کرتا ہے، اور میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف تھوڑی دیر کے لیے 2 باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کامل بشر اور کامل خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے 4تھے کلمے میں سنا کہ خدا نے خود کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور آگے اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ اس کی سنو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح صلیب پر بہت دکھ سہنے کے بعد اور بہت مار کھانے کے بعد وہ ان الفاظ کو بیان کرتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ الفاظ تقریباً 2:30 بجے، جب تمام ملک میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، اس کلمے میں مسیح نے بدن کی ایک بہت بڑی ضرورت کا اظہار کیا ہے، اور اس نے اس اپیل کو سامنے رکھا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ بشر ہونے کے ناطے، کامل بشر ہونے کے ناطے، کامل انسان ہونے کے ناطے
اس کو بھوک بھی لگتی، اس کو پیاس بھی لگتی، اس کو تھکن بھی ہوتی، وہ تھک بھی جاتا اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ بائبل مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو میرے عزیزو، وہی خدا یعنی الوہیت کا خدا اپنے کلام مقدس میں بہت ساری جگہوں پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پیے تو میں اس کو زندگی کا پانی دے سکتا ہوں۔ وہ خدا جس نے پانیوں کو بنایا، وہ خدا جس نے ہر ایک چیز کو خلق کیا، وہی آج پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے، اور یہ روحانی دکھ کا کلمہ ہے، یہ شدت کا کلمہ ہے، اور یہ روحانی پیاس کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہاں پر بائبل مقدس کے اگر حوالہ جات کو سامنے رکھا جائے تو میرے عزیزو، بہت ساری جگہوں پر خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے کو آیات جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں، اور بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تکلیفیں سہی اور بہت سارا دکھ سہا، اور دکھ کے بعد اس نے اس بات کو بیان کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، پرکھنے کی بات ہے، محسوس کرنے کی بات ہے کہ وہ کون سی پیاس ہے جو مسیح یسوع اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ وہ کون سی پیاس ہے جس کی شدت کو مسیح اب ظاہر کر رہا ہے۔ مار کھانے سے اس نے اف نہیں کیا، کوڑے پڑ رہے ہیں، اس نے اپنے منہ کو نہیں کھولا، تماچے پڑ رہے ہیں، اس نے اپنے منہ کو نہیں کھولا، سولی پر لٹکا ہوا ہے، اس نے ایسی بات کا کوئی اظہار نہیں کیا ہے۔ لیکن اب 5ویں کلمے میں آ کر خداوند یسوع مسیح نے اپنی شدت کا اظہار کیا، اور شدت کیا ہے؟ میں پیاسا ہوں۔ اگر ہم بائبل مقدس میں انجیل جلیل میں ہم پڑھیں تو یوحنا کی انجیل کا 4 باب کی 7ویں آیت کو اگر پڑھیں تو یہاں پر ایک ایسی عورت ملتی ہے جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی بدنام عورت ہو سکتا ہے کہ اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ خدا سے ہٹ کر مخالف مسیح کے ساتھ جا بسے ہوں۔ خدا نے یعنی یسوع المسیح نے اس عورت کو اپنی طرف لانے کے لیے اس نے اس کنویں کا رخ کیا، اور بائبل مقدس میں انجیل جلیل اس بات کی طرف ہمارا دھیان لگاتی ہے کہ جب یسوع مسیح اس کنویں پر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بدنی طور پر بھی پیاس ہو، لیکن جو اس کے اندر شدت ہے وہ اس عورت کو بچانے کی ہے، اس عورت کو ان گناہوں سے چھٹکارا دینے کی ہے تاکہ وہ عورت بچ جائے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جب اس سامری عورت کے ساتھ یسوع المسیح نے، زندگی کے منبع نے، زندگی کے پانی دینے والے نے گفتگو کی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا، جس سے زندگی بھر تیری پیاس جو ہے دوبارہ نہ لگتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا پانی سراب ہوتا ہے، زندگی کا پانی
ٹرانسفر ہوتا ہے، زندگی کا پانی زندگی اور زندگی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور جب اس کی پیاس بجھتی ہے، جب اس نے زندگی کے پانی کو لے لیا، جب اس کلام کو سن لیا، جب اس نے زندگی کے منبع کے ساتھ گفتگو کی، تو وہ اپنے لوگوں کے پاس بھاگتی ہے، بتاتی ہے ان کو، آؤ ایک شخص کے ساتھ تمہاری ملاقات کراؤں جو زندگی کا منبع ہے۔ اور آپ اگر اس حوالہ کو گھر جا کر پڑھیں تو آپ کو ضرور اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب ان لوگوں نے اس خبر کو سنا تو وہ لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں، اور جب یسوع کے منہ سے نکلا ہوا کلام یعنی زندگی کا پانی انہوں نے لیا تو انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور پھر انہوں نے بپتسمہ لیا اور خداوند کو اپنی زندگی دے دی۔ اسی شدت کو مسیح یسوع آج بھی چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری طرف آ جائیں، میرے لوگ گناہوں میں نہ چلے جائیں۔ آج اگر ہم چھپ کر، آج اگر ہم ایک جگہ پر اپنے گھروں میں بند ہو کر ان کلمات کو سن رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم خداوند کو قبول کر کے زندگی کے پانی کی طرف آ جائیں، تاکہ ہم یسوع کی اس پیاس کو جو اس کے اندر ہے، جو تڑپ اس کے اندر ہے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دیا، وہ پیاس اس کو سیر کر سکے، وہ روح خداوند کی طرف آ کر، خداوند یسوع مسیح کی طرف آ کر اس کی پیاس کو بجھائیں، اور خداوند یسوع مسیح کی طرف آ کر زندگی کے درخت کے پاس، زندگی کے پانی کے پاس اور ہمیشہ کی زندگی کے پاس آ سکیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے انسان کے لیے اپنی جان دی ہے، اور اگر خدا کی بات کریں تو خدا نے اپنے کلام میں اس بات کو بیان کیا ہے، اور یوحنا اس بات کو لکھتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور اسی آیت کا دوسرا حصہ دوسری طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح ہے، ہمیشہ کا پانی خداوند یسوع مسیح ہے، پیاس بجھانے والا پانی یسوع مسیح ہے، اور وہی زندگی کا پانی دینے والا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، اس وائرس سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں زندگی کا پانی لینا ہے، اور زندگی کا پانی دینے والا ایک ہی ہے، اور وہ یسوع المسیح ہے۔ اور اگر ہم اس سے زندگی کا پانی پئیں گے تو میرے عزیزو، ہمیشہ کے لیے ہم سیر اور آسودہ ہوں گے۔ آج بعض دوپہر اس بات کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع نے ایسے ہی اپنی جان نہیں دی، اس نے بنی نوع انسان سے پیار کیا ہے، اس نے بنی نوع انسان کو اپنے خون سے خریدا ہے تاکہ انسان زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، آج بعض دوپہر اس بات کو اپنے اندر لیجئے کہ ہمیں زندگی کا پانی لینا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ شدت ہے، اس کے اندر یہ تڑپ ہے کہ انسان میری طرف آ جائے، انسان ہلاکت میں نہ چلا جائے، انسان کہیں اس آگ کی طرف نہ بڑھے جو ہمیشہ کی آگ ہے۔ میرے عزیزو، بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمیشہ کی زندگی ہے تو ہمیشہ کی آگ بھی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند یسوع المسیح کے اس کفارہ کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہوئے آئیں، اسے قبول کریں اور اس پیاس کو بجھائیں جو مسیح یسوع کے اندر ہے۔ آئیں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، سروں کو جھکا کر اپنے خداوند سے التجا کرنا شروع کیجئے۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔